اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ ان مبارک آیات میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والے معاملات اور اختلافات اور ان کا حل اور ان کے مسائل ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ جو کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ چھوٹے موٹے معاملات میں کوئی ناراضگی ہو تو سب سے پہلا اور بہترین درجہ خاموشی ہے، جو بڑے لوگ اکثر یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ جس معاملے پر ناراضگی ہو بس اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے، لڑائی جھگڑے کی بجائے خاموش احتجاج جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی خود بخود اپنی غلطی کو احساس کرتی ہے اور پھر معافی بھی مانگ لیتی ہے، ناراضگی بھی دور کر لیتی ہے، رضامندی ہو جاتی ہے، معاملہ گھر کا گھر میں رہ جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے کہ خاموش ناراضگی سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر خاندان میں اعلانیہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس میں بھی پھر 4 ماہ تک مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی کہ 4 ماہ میں صلح ہو جائے تو اس میں پھر طلاق کا لفظ آتا ہی نہیں۔ 4 ماہ گزر جانے کے بعد پھر خود بخود جو ایک طلاق مکمل ہو جاتی ہے اور پھر معاملہ جو ہے وہ آگے دوبارہ نکاح کر کے اگر صلح ہو جائے تو دوبارہ سے نکاح کر کے پھر میاں بیوی آپس میں رہ سکتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ایک طلاق دے دے۔ اس میں بھی یہ گنجائش ہے کہ عدت کے دوران اگر صلح ہو جاتی ہے تو بغیر نکاح کے آپس میں اکٹھے رہ لیں گے، اگر عدت گزرنے کے بعد صلح ہو جاتی ہے تو دوبارہ نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے، دوبارہ نکاح کر کے پھر آپس میں خاندان جڑ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ ایک دفعہ ہو گیا، ایک طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی یا عدت کے دوران صلح ہو گئی، اسے کہتے ہیں ایک طلاق۔ اب دوبارہ کبھی زندگی میں پھر اختلاف ہوا، پھر کبھی جھگڑا ہوا، پھر دوسری مرتبہ معاملہ یہاں تک پہنچایا، طلاق تک مسئلہ آ گیا، عدت پوری ہو گئی، دوبارہ نکاح ہو گیا یا عدت کے دوران صلح ہو گئی، دوسری مرتبہ بھی گنجائش باقی ہے، نکاح کی بھی عدت گزرنے کے بعد نکاح کی گنجائش باقی ہے، عدت سے پہلے بغیر نکاح کے صلح ہو سکتی ہے۔ اب زندگی میں تیسری مرتبہ پھر ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، مرد نے طلاق دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے معاملہ مرد کے ہاتھ سے واپس لے لیا، اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ پیش آ جائے تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کے لیے اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، آئندہ کے لیے بس اب یہ حرام ہو گیا، اب یہ نکاح بھی نہیں کر سکتے دوبارہ۔ اب یہ تو تھا وہ طریقہ، وہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، غصے میں آیا، وہ جناب تسبیح شروع کر دیتا ہے طلاق کی بندہ۔ اب اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ 3 مرتبہ طلاق ہونے کے بعد صلح ہوتی ہے، جو وہاں تک جاتا ہے میں آج ہی وہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں تاکہ وہ گنجائش ہی ختم ہو جائے، میں دوبارہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، یعنی کہ وہ صلح کی گنجائش خود بخود اپنے اوپر ختم کر لیتا ہے۔ اسے اب صرف اور صرف جہالت کہیں گے، ضد کہہ لیں گے، اور اسے ہم کوئی نام نہیں دے سکتے، ورنہ یہ معاملہ تو اللہ نے طلاق کا لفظ کہے بغیر بھی حل کر دیا کہ اگر مرد قسم کھا لے، اعلان کر دے خاندان میں، قسم کھا کہہ دے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ بعد خود بخود فیصلہ کر دیا کہ بس ٹھیک ہے اب الگ ہو جائیں، عورت اپنا نکاح کر لے، معاملہ ختم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جن کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، اجازت تو ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ سب سے ناپسندیدہ کام جو انسان کرتا ہے۔ ہاں اجازت ہے کہ ٹھیک ہے تیرے معاملات سے درست نہیں ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے تیری کر لے، لیکن اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ جی
یہ لوگ پوچھتے ہیں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، 3 طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں، یہ مولوی بتاتے ہیں جی 1 طلاق دیں، اتنے وقت گزر جائے، اتنے مہینے گزر جائے، پھر دوسری دیں، پھر اتنے مہینے گزر جائیں، اتنا وقت گزر جائے، پھر تیسری دیں۔ یہ شریعت میں اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ مولویوں نے بنایا ہے۔ اللہ نے تو مسئلہ بغیر طلاق کا لفظ کہے حل کر دیا تھا، علیحدگی کرنا مقصد تھا تو اللہ نے بغیر طلاق کا لفظ کہے بھی حل کر دیا۔ اب یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب چلے جائیں بڑے بڑے 2-2 3-3 گھنٹے کے مناظرے ہو رہے ہیں جی مولویوں میں، یوٹیوب پہ چلے جائیں بھری پڑی ہے جی 3 طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ 3 طلاق اس طرح ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ 1 مرتبہ علیحدگی ہو گئی، صلح ہو گئی، گھر بس گیا، پھر کبھی ناراضگی زندگی میں ہو گئی، پھر علیحدگی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی، گھر بس گیا۔ اب تیسری مرتبہ اگر کہیں جا کے 10 سال میں یا 20 سال میں بھی ہوتی ہے تو تیسری مرتبہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حرام کر دیا جاتا ہے کہ اب دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص کھڑا کر رہا ہے ایک ہی مجلس میں ایک ہی ٹائم میں جناب تسبیح شروع کر دیتا ہے جی میں اتنی طلاقیں دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اب اس کی نیت تو صاف ہے کہ وہ معاملہ بالکل خود ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جھگڑے شروع کر دیے۔ اب اصل مسئلہ تھا تعلیم و تربیت کا۔ اب تعلیم و تربیت یہ تھی جو اللہ نے کی ہے اپنے بندوں کی۔ بڑے علماء، بڑے بزرگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھایا، لیکن وہ بڑے علماء بیچارے یوٹیوب پہ نظر نہیں آتے، ٹی وی پہ نظر نہیں آتے، وہ کہیں اپنے مدرسے میں کہیں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تفسیر پڑھا رہے ہوتے۔ ہم وہاں جاتے نہیں کہ ہم جا کے وہاں پر تفسیر پڑھیں، جیسے پرانے لوگوں میں تھا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، تفسیر پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تعلیم و تربیت ہوتی تھی، تو معاشرے کے معاملات بہت سارے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ اب اس طرح جو معاشرے کی تعلیم و تربیت ہے اس کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے کہ نوجوانوں کو بٹھا کر، لوگوں کو بٹھا کر اس طرح ترتیب دی جائے، اس طرح سمجھایا جائے۔ تو بورے والا میں ایک مسجد میں بیان ہوتا تھا تو ایک لڑکا ملا، وہ کہنے لگا جی کہ میری شادی ہوئی، تو بیان سنتا رہتا تھا، کہنے لگا میں نے اب یہ ترتیب بنائی ہے کہ جو چھوٹا موٹا مسئلہ گھر میں ہو جائے تو موقع پر نہیں لڑنا، موقع پر خاموش ہو کے سوچنا ہے کہ یار یہ مسئلہ تو ویسے بھی ہو سکتا تھا، یہ نقصان تو ویسے بھی ہو سکتا تھا۔ کہتے جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا آپ کو اگلی زندگی میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کہ کبھی کوئی بڑا کام بھی ہو گیا نا، کوئی بڑا غصہ، بڑی لڑائی، تو آپ کی عادت بنی ہوئی ہے خاموشی اختیار کرنے کی، تو آپ اس معاملے پر بھی خاموشی اختیار کر لو گے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بعد میں حل ہو جائے گا۔ موقع پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، اس میں معاملات بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ ترتیب بنائیں کہ کوئی بھی ناپسندیدہ کام ہو گھر میں، بہن بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، یا بیوی کی طرف سے، یا آپس میں دوستوں کی طرف سے، تو اس پر فوراً لڑائی جھگڑا، غصہ، رد عمل دینے کی بجائے خاموشی کی عادت بنا لیں کہ ایک مرتبہ خاموش ہو کے سوچنا ہے، کچھ وقت گزر جائے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب یہ عادت بن جائے گی تو اس سے بہترین اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوں گے، بہت ساری لڑائیاں جھگڑے ہماری زندگیوں سے، بہت سارے غصے، ناراضگیاں ختم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ معاملہ ایک موقع پہ گرم ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ سامنے والے کو کچا چبا جاؤں، لیکن تھوڑی دیر بعد معاملہ صاف ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، پھر وہی تعلق۔ اگر اس موقع پہ انسان غصہ اپنا نکال دے تو ساری زندگی کی لڑائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یہ میاں بیوی کے درمیان جو علیحدگی ہے یہ صرف 2 مرتبہ ہے کہ جس میں یہ دوبارہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر اکٹھے رہنا چاہیں تو اچھے طریقے سے رہ لیں، او تصریحٌ بِإِحْسَان، یا اگر الگ الگ ہونا چاہیں تو اچھے طریقے سے ہو جائیں تاکہ زندگی میں دوبارہ کبھی ملنا چاہیں تو مل بھی سکیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے، اچھی نہیں ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی زیور دیا ہے، کوئی زمین یا پلاٹ اس کے نام لگوایا ہے، اب معاملہ لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، اب وہ واپس مطالبہ کرو، یہ ایک مرد کی شان نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے کہ اچھے دنوں کی نشانی تھی، آپ نے کوئی تحفہ دے دیا تھا، کوئی زیور دے دیا، کوئی گفٹ دے دیا، کوئی زمین جائیداد دے دی تو بس ٹھیک ہے، اب اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ دیا یہ تیرا ہے سارا، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اچھے طریقے سے الگ الگ ہو جائیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ تک تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، بہترین طریقے سے رہنا چاہیں تو رہ لیں، بہترین طریقے سے الگ ہونا چاہیں تو ہو جائیں، اور جو کچھ آپ نے اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، یا جو بھی چیز دی ہے اسے واپس لینا اب مرد کی شان کے خلاف ہے۔ جب وہ یہ سمجھ لے
کہ اب وہ اکٹھے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، اکٹھے رہتے ہوئے ان کا گزارا نہیں چل سکتا، تو پھر یہ معاملہ کر لیں، اچھے طریقے سے علیحدگی کر لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مرد اتنا گرا ہوا ہے، مرد اتنا، یہ مسئلہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، مرد اتنا گرا ہوا ہے کہ اچھے طریقے سے چھوڑتا بھی نہیں اور اچھے طریقے سے رکھتا بھی نہیں، اچھے طریقے سے فارغ بھی نہیں کرتا، اچھے طریقے سے رکھتا بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت اس کو کوئی لالچ دے کہ اچھا یہ زمین اپنی لے لے، یا یہ زیور ہے یہ لے لے، میری جان چھوڑ، میری جان چھوڑ، مجھے فارغ کر دے، جو تو نے مجھے دیا یہ لے، تجھے یہی لالچ ہے نا کہ تو نے مجھے یہ دیا یہ لے، واپس لے لے اپنا، تیری مہربانی، میری جان چھوڑ، مجھے فارغ کر، میں جا کے کوئی اچھا گھر تلاش کروں، کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لوں، میں ضرور تیرے پلے بندھی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی صورت ہو تو عورت کو بدلہ دے کر اس مرد سے اپنی جان چھڑا لے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ دو مرتبہ کے مسائل بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دو مرتبہ کے بعد پھر کبھی عورت کو طلاق دے دی مرد نے، پھر کوئی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اب فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ عورت اس مرد کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ جا کر کہیں اور نکاح کر لے، کہیں اور نکاح کر لے، وہاں پر اپنی وقت گزارے، اپنی زندگی گزارے۔ پھر وقت گزر گیا، اس کا دوسرا خاوند فوت ہو گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ وہاں پر ان کی جدائی ہو گئی، وہاں سے طلاق ہو گئی، اب گنجائش ہے کہ اب اگر یہ چاہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے رہ لیں گے، تو اب یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ دوسری جگہ سے بھی عورت کو طلاق ہو جائے، پھر کچھ حرج نہیں ہے کہ صاحب کا خامن جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، دوبارہ نکاح کر لیں، اور اگر انہیں یقین ہو کہ آئندہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہ کے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں تاکہ لوگ جان لیں، ان کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اب یہاں پر بعض مولویوں نے حلالہ بنایا ہوا ہے، حلالہ بالکل حرام ہے، حلالہ کی گنجائش نہیں ہے، کہتے نہیں کچھ عرصے کے لیے کہیں دوسری جگہ پہ نکاح کر دو، پھر وہاں سے طلاق لے کے واپس دوبارہ اسی مرد کے نکاح میں کر دو، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے اس شریعت میں۔ اللہ نے یہ رکھا تھا کہ کہیں اور نکاح ہو جائے عورت کا، پھر وہاں سے اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اتفاقی کو مسئلہ بن گیا، وہاں سے طلاق ہو گئی، اب دوبارہ اگر یہ دوبارہ پرانے میاں بیوی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں، یہ باقی ملکوں میں بھی، پاکستان اور انڈیا میں ذرا رواج زیادہ ہے، یہ حلالہ کی مولویوں نے ترتیب نکالی ہو، یہ حلالہ شلالہ کوئی نہیں ہوتا شریعت میں اور ہے ہی نہیں ہے بالکل۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے شرور سے، ایسے فتنوں سے، اور اللہ تعالی ہمیں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو سارے نوجوان بھی کوشش کریں ان آیات کا ترجمہ کہیں سے بھی، جو بھی ترجمہ گھر میں موجود ہو، دوبارہ اچھے طریقے سے پڑھیں۔ کوئی مسئلہ مسائل سمجھ نہ آ رہا ہو تو دوبارہ آ کے مذاکرہ مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔